اچھا شبلی فراز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں لیگل ٹیم سے مشورہ لیں گے، مطلب کہ آپ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں فیصلے کے مطابق، تو آپ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں، یہ آپ کی ذہنی کی اختراع ایک تو ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی ذہن کی جو اختراع ہے وہ ہمارے اس پہ نہ لائیں۔ اچھا چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ادارہ ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، اور تھا بھی، اور اس نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت ناکام ہو گئی ہے، حلقے میں عوام کو تحفظ دینے میں قتل ہوئے ہیں، ماحول خراب ہوا ہے، اس وجہ سے الیکشن۔ کیا بزدار حکومت کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے، میرا خیال ہے کہ آپ کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے۔ ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں، ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری جنگ یہی ہے، عمران خان کی جنگ یہی ہے کہ ہم نے اداروں کو جو کہ پچھلی حکومتوں نے اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون نے، جس نے کہ ہمیشہ دھاندلی کی، پیسے کی اور بدماشی کی سیاست کو فروغ دیا، اور ان کے ادوار میں جن الیکشنز میں فائرنگز ہوئیں، لوگ مرے، آج ہم ان کو بھی اٹھائیں گے، کیونکہ یہ شکست ہے اس مائنڈ سیٹ کی جو کہ اپنے لیے جب فیصلے اس کے حق میں آئے تو وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے اور مانتا ہے، لیکن جب وہی ادارے ان کے خلاف فیصلہ کریں، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، اس کو یہ نہیں مانتے۔ یہ جو ایک ان کا طرز عمل ہے جس میں کہ جیتنا بھی ان کا قبول ہے، ہارنا ان کو قبول نہیں ہے، فیصلہ ان کے منشا سے ہونے چاہیے، یہ بادشاہت کا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ہم نے شکست دی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی شکست دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ادارے مکمل طور پہ آزاد ہوں، اور وہی ادارے اس جمہوریت کو، اس ملک کی ترقی کو، عوام کی خوشحالی کو، چاہے وہ انصاف دینے والے ادارے ہوں یا سروس ڈیلیوری کے ادارے ہوں، ان کو آزاد ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی طرح کہ اپنی پسند کے بندے بٹھائے، اپنے حق میں فیصلے لیے اور پورے اداروں کو تباہ کر دیا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ چھانگا مانگا سے لے کر اب تک سیاست کی، پیسے کی سیاست کی، دھوس کی سیاست کی، غنڈہ گردی کی سیاست کی، بدماشی کی سیاست کی، اور انہوں نے اداروں کو اس دوران میں تباہ کر دیا، جمہوریت کو کمزور کیا، اور اب جو ہے یہ اس موقع پہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک ایسا کارنامہ دے دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ادھر کیا کر رہا تھا، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ لطیف جاوید کیا کر رہا تھا، احسن اقبال کیا کر رہا تھا، یہ سارے حقائق عوام کے سامنے ہیں۔ اور اگر ہم نے دھاندلی کرنی بھی ہوتی تو جس طرح کہا گیا کہ وزیر آباد جو کہ ساتھ ہی میں اسی حلقے کا ایک حصہ ہے، تو ہم اس کو بھی کر سکتے تھے۔ اور ہمارا تو ان کا جو اوپینین تھا وہ تو یہی تھا کہ 20 حلقوں کے لیے میں جو ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ انتخابات ہوں۔ ان کی اپلیکیشن بھی یہی تھی، ان کی درخواست بھی یہی تھی، ان کی پریئر بھی یہی تھی، لیکن اگین جس طرح میں کہتا ہوں، ہم اداروں کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور سر تسلیم خم ہے، اور یہی جو منافقت جو کہ مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے، یہاں پہ کھڑے ہو کے اس سڑک کے اس پار ایک اور بحث ہو رہی ہے، اور وہ بحث کیا ہے؟ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس کو لیڈ کر رہا ہے کہ اگر تو انتخابات میں جو سینٹ میں آنے والے انتخابات ہیں اس کو آپ غیر متنازع شفاف بنانا چاہتے ہیں تو جو ہماری پیٹیشن ہے اس کو قبول کیا جائے، اور ہمیں ایک الیکشن ایسا کنڈکٹ کرنا چاہیے جس پہ کہ کوئی انگلیاں نہ اٹھیں، اور انشاءاللہ جو جنرل الیکشنز بھی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی ہم الیکٹرانک ووٹنگ کے مقصد کو پورا کریں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ سے الیکشن ہوگا، کیونکہ ہم اب پاکستان اب آگے جا رہا ہے، ہم پیچھے جو پرانا پاکستان کی جو باتیں یہ خاتون کل کر رہی تھیں، ہم پاکستان وہ پرانا پاکستان جس میں کہ چند خاندانوں کو، کسی خاص طبقے کو، وہ جو اشرافیہ ہے ان کو وہ ساری سہولیات ملی ہوئی تھی جنہوں نے کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ انشاءاللہ ہماری عمران خان کی لیڈرشپ میں یہ جنگ جاری رہے گی، اور یہ جو باطل کی قوتیں ہیں ان کو شکست فاش ہوگی۔ شبلی فراز صاحب، چیف الیکشن کمشنر نے اپنے فیصلے میں یہ کہا، آپ ایک سیکنڈ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اپنی نوعیت کا فیصلہ ہے۔
جس میں نون لیگ والوں کی ڈیمانڈ تھی 337 پولنگ سٹیشنز پہ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. 23 پولنگ سٹیشنز کی اپلیکیشن لے کے نون لیگ والے یہاں آئے تھے. پورا میڈیا پوری قوم جانتی ہے ان کا مطالبہ 20 پولنگ سٹیشنز کے لیے تھا، جس کو تسلیم کیا، جس کو پارٹی چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انڈورس کیا جی کہ ہم یہاں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اس سے زیادہ اداروں کی آزادی، خود مختاری کی مثال پاکستان کے 73 سالوں میں آپ کو نہیں ملے گی، جس میں ہمارے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور ہم اپنی لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے. اسی طرح تمام ضمنی انتخابات آپ کے سامنے ہیں. ماضی میں ضمنی انتخابات جو کرائے گئے آپ کے سامنے کس طرح بالخصوص حمزہ شہباز اس ڈسٹرکٹ میں، اس کانسٹیچوئنسی میں بیٹھ کے پورا الیکشن انفلوئنس کرتے رہے ہیں، اور یہ ہماری حکومت میں جیت جاتے ہیں. نوشہرہ میں جیتتے ہیں، وزیر آباد میں جیتتے ہیں، وہاں الیکشن ان کو شفاف نظر آتے ہیں. وہاں وزیر اعظم عمران خان، عثمان بزدار، محمود خان ہمارے وزیر اعلیٰ، وہ شفاف الیکشن ہے. ڈسکا کا الیکشن پی ایم ایل این نے سوچی سمجھی ایک منظم پروپوگنڈے کے ساتھ انہوں نے متنازع کیا، جو کہ یہ الیکشن ہار چکے تھے، اور ہمارے ووٹر کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو، جو لوگ باہر نکلے ہزاروں کی تعداد میں، یہ سارا شرنتر رچایا گیا ان کی طرف سے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی بیٹھیں گے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ. ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آئی نہیں ہے، اس لیے ہم کسی حتمی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے کہ آگے ہم کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا شبلی فراز صاحب، آپ کہہ رہے ہیں لیگل ٹیم سے مشورہ لیں گے، مطلب کہ آپ اپیل بھی دائر کر سکتے ہیں فیصلے کے مطابق، تو آپ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہم الیکشن سے بھاگ نہیں، یہ آپ کی ذہنی کی اختراع ایک تو ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی ذہن کی جو اختراع ہے وہ ہمارے اس پہ نہ لائیں. اچھا چیف الیکشن کمشنر ایک آئینی ادارہ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے، اور تھا بھی. اور اس نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت ناکام ہو گئی ہے، حلقے میں عوام کو تحفظ دینے میں قتل ہوئے ہیں، ماحول خراب ہوا ہے، اس وجہ سے الیکشن. کیا بزدار حکومت کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق شفاف انتخابات کے فلسفے پر عمل پیرا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کی مضبوطی اور آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ دھونس، دھاندلی اور پیسے کی سیاست کی اور ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست کو فروغ دیا. یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا، جو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. رخ کریں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق شفاف انتخابات کے فلسفے پر عمل پیرا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کی مضبوطی اور آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ دھونس، دھاندلی اور پیسے کی سیاست کی اور ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست کو فروغ دیا. یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا، جو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. رخ کریں